یہ بھی مطلب فرمائیں، بے پردہ میرے سامنے آپ آئیے نہیں، بے پردہ میرے سامنے آپ آئیے نہیں، یوں آئینے سے آئینہ ٹکرائیے نہیں، یوں آئینے سے آئینہ ادب، بے پردہ میرے سامنے آپ آئیے نہیں، یوں آئینے سے آئینہ ٹکرائیے نہیں، یوں آئینے سے آئینہ۔ اور اسی سلسلے کا آخری شعر، وعدہ جو کیجئے تو خیال وفا رہے، وعدہ جو کیجئے تو خیال وفا رہے، جھوٹی کسی کے سر کی قسم کھائیے نہیں، جھوٹی کسی کے سر کی قسم کھائیے نہیں۔ اور حضرات، آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ایک غزل کے 4-5 شعر پیش کر رہا ہوں، مطلب کچھ تو تسکین بہرے خدا دیجئے، کچھ تو تسکین بہرے خدا دیجئے، جاتے جاتے ذرا مسکرا دیجئے، جاتے جاتے ذرا مسکرا دیجئے، جاتے جاتے ذرا۔ یہ بھی مطلب فرمائیں، آپ تمام حضرات کو نظر کر رہا ہوں، ڈوب جائے نہ دل آسرا دیجئے، ڈوب جائے نہ دل آسرا دیجئے، درد دینے سے پہلے دوا دیجئے، درد دینے سے پہلے دوا دیجئے، خود سے آنے لگی ہے حیا آپ کو، خود سے آنے لگی ہے حیا آپ کو، آئینہ سامنے سے ہٹا دیجئے، آئینہ سامنے سے ہٹا دیجئے۔ اور شعر ملائف میں، کل خدا جانے کیا رنگ محفل رہی، کل خدا جانے کیا رنگ محفل رہی، آج جی بھر کے مجھ کو پلا دیجئے، آج جی بھر کے مجھ کو۔ غزل کا آخری شعر اہل ابو دابو کا نظر کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے اختیارات کی بات ہے، آپ کے اختیارات کی بات ہے، یاد رکھیے ہمیں یا بھلا دیجئے، یاد رکھیے ہمیں یا بھلا دیجئے، یاد رکھیے ہمیں۔ اور مختم لگا فرمائیں، اے
سرور آج وہ آ رہے ہیں ادھر، اے سرور آج وہ آ رہے ہیں ادھر، بڑھ کے قدموں میں آنکھیں بچھا دیجئے، بڑھ کے قدموں میں آنکھیں بچھا دیجئے، کچھ تو تسکین بہرے خدا دیجئے، جاتے جاتے ذرا مسکرا۔ یہ تھے نوجوان شاعر، بھارت سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب سرور بارابنکوی۔ اب اس نوجوان شاعر کے بعد میں ایک بزرگ شاعر کو دعوت کلام دیتا ہوں۔ پرسوں سے ہم یہاں دبئی میں ہیں، ان کا ساتھ یہاں رہا، میرے ساتھ والے کمرے میں ان کی رہائش۔ بہرحال 2 دن میں ان سے ہماری اتنی بے تکلفی ہو گئی۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں مگر بہرحال دوستوں کی طرح ہمارے ساتھ رہے۔ ان کا اسم گرامی ہے جناب شاد نجیب آبادی۔ وہ غالباً اس بحران کی وجہ سے بحرین سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام مرحمت فرمائیں۔ جناب شاد نجیب آبادی، شاہد نجیب آبادی۔ دو خطاب پیش خدمت کرتا ہوں اجازت سے صاحب۔ ایک کا نام مجبوری ہے۔ شمع بے بس رات بھر غم کے لیے مجبور ہے، شمع بے بس رات بھر غم کے لیے مجبور ہے، اور پتنگا لم سے باہر کے لیے اور پتنگا لم سے باہم کے لیے مجبور ہے۔ ہر کوئی گردش میں ہے یہاں گردش دوراں کے ساتھ، ہر کوئی گردش میں ہے یہاں گردش دوراں کے ساتھ، یہ زمین تک رقص پہم کے لیے مجبور ہے، یہ زمین تک رقص پہم کے لیے مجبور ہے۔ ایک دوسرا کتاب پیش خدمت ہے کہ مرضی، بغیر مرضی رب کوئی انسان مر نہیں سکتا، بغیر مرضی رب کوئی انسان مر نہیں سکتا، اور بغیر اذن ساقی جام کوئی بھر نہیں سکتا، بغیر اذن ساقی جام کوئی بھر نہیں سکتا، ہے پابند رواج و رسم دنیا عشق خود سر بھی، ہے پابند رواج و رسم دنیا عشق خود سر بھی، محبت چاہتا ہے اور محبت کر نہیں سکتا۔ شکریہ۔ ایک غزل پیش کرنا کرتا ہوں صاحب، مطلب پیش ہے کہ زیست کے بارے میں کچھ سوچنا الجھن جانا، زیست کے بارے میں کچھ سوچنا الجھن جانا، جسم کو دوزخ حالات کا ایندھن جانا، جسم کو دوزخ حالات کا ایندھن جانا، اور دھونکنی سانس کی چلتی رہی بس لیل و نہار، دھونکنی سانس کی چلتی رہی بس لیل و نہار، جہاں کو انگاروں میں تپتا ہوا آہن جانا، جہاں کو انگاروں میں تپتا ہوا آہن جانا، وقت کی پڑتی رہی ضرب مسلسل ہم پر، وقت کی پڑتی رہی ضرب مسلسل ہم پر، غیر ممکن تھا بھلی شکل کوئی بن جانا، غیر ممکن تھا بھلی شکل کوئی بن جانا۔ شعر پیش کرتا ہے کہ اہل دل کرتے ہیں قربان سبھی کچھ اپنا، اہل دل کرتے ہیں قربان سبھی کچھ اپنا، کچھ بڑی بات نہیں عشق میں گردن جانا، کچھ بڑی بات نہیں عشق میں گردن جانا، اور معجزے ناز و ادا کے کوئی ان سے سیکھے، معجزے ناز و ادا کے کوئی ان سے سیکھے، قتل کر کے بھی تو معصوم صفت بن جانا، قتل کر کے بھی تو معصوم صفت بن جانا،
اور ساقی میں غیر کو دیتا ہے بسط ناز و ادا، ساقی میں غیر کو دیتا ہے بسط ناز و ادا، مجھ کو منہ پھیر کے جیسے ہو کوئی انجانا، مجھ کو منہ پھیر کے جیسے ہو کوئی انجانا، اون بھر پھرتے رہے دشت میں ہم خیمہ بدوش، اون بھر پھرتے رہے دشت میں ہم خیمہ بدوش، سر پہ چھتی نہ ہوئی اور نہ آنگن جانا، سر پہ چھتی نہ ہوئی اور نہ آنگن جانا، اور ہوا فصل بہارا کہ زلیخا کا محل، ہوا فصل بہاراں کہ زلیخا کا محل، وجہ رسوائی ہے یہاں پرزۂ دامن جانا، وجہ رسوائی ہے یہاں پرزۂ دامن جانا۔ مقطع پیش خدمت ہے کہ آنکھ پر نقش تھے شاہد یوں خد و خال حسین، آنکھ پر نقش تھے شاہد یوں خد و خال حسین، وہ چلا بھی گیا تب بھی پس چلمن جانا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ شاعر بحرین سے تشریف لائے وہ مہمان جناب شاہد نجیب آبادی۔ اب میں بھارت سے تشریف لائے ہوئے بزرگ شاعر ہمارے محترم دوست جناب محمد حسین فطرت سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام مرحمت فرمائیں۔ جناب محمد حسین فطرت۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ عرض ہے، کانٹے کو پھول، پھول کو کانٹا کہا گیا، کانٹے کو پھول، پھول کو کانٹا کہا گیا، ان کی خوشی کے واسطے کیا کیا کہا گیا۔ کانٹے کو پھول، پھول کو کانٹا کہا گیا، ان کی خوشی کے واسطے کیا کیا کہا گیا۔ دنیا کا میرے ساتھ رہا ہے عجب سلوک، دنیا کا میرے ساتھ رہا ہے عجب سلوک، میری صدائے درد کو نغمہ کہا گیا۔ دنیا کا میرے ساتھ رہا ہے عجب سلوک، میری صدائے درد کو نغمہ کہا گیا۔ اور شعر کہا ہے، سنگ و خزف کو میں درے یکتا نہ کہہ سکا، سنگ و خزف کو میں درے یکتا نہ کہہ سکا، اتنے ہی جرم پر مجھے اندھا کہا گیا۔ سنگ و خزف کو میں درے یکتا نہ کہہ سکا، اتنے ہی جرم پر مجھے اندھا کہا گیا۔ اور شعر ہے، کبھی میں قفس سے گزر گیا، کبھی گلستاں سے گزر گیا، کبھی میں قفس سے گزر گیا، کبھی گلستاں سے گزر گیا، وہاں نغمہ زن ہوئی زندگی میں جہاں جہاں سے گزر گیا، وہاں نغمہ زن ہوئی زندگی میں جہاں جہاں سے گزر گیا۔ شاید کیا ہے، وہ اکابرین کی بزم تھی، وہ اکابرین کی بزم تھی جسے بندہ روند کے چل دیا، وہ اکابرین کی بزم تھی جسے بندہ روند کے چل دیا، انہیں مجھ سے شکوہ ہے بر محل کہ میں درمیاں سے گزر گیا۔ شاید کیا ہے، نئے ایک جہاں کی ہے جستجو، نئے بام و در کی تلاش ہے، نئے ایک جہاں کی ہے جستجو، نئے بام و در کی تلاش ہے، وہ ابھی طلوع کہاں ہوئی مجھے جس سحر کی تلاش ہے۔ اور جسے پیاس ہے میرے خون کی اسی فتنہ گر کی تلاش ہے، جسے پیاس ہے میرے خون کی اسی فتنہ گر کی تلاش ہے، اسے میرے سر کی ہے جستجو، مجھے اس کے سر کی تلاش ہے۔ جسے پیاس ہے میرے خون کی
اسی فتح نگر کی تلاش ہے، اسے میرے سر کی ہے جستجو، مجھے اس کے سر کی تلاش ہے۔ اب ترنم کے ساتھ ترنم میں کچھ سنا چاہتا ہوں۔ دار و مقتل سے نہ شمشیر و سنا سے اٹھے، دار و مقتل سے نہ شمشیر و سنا سے اٹھے، دار و مقتل سے نہ شمشیر و سنا سے اٹھے، سینکڑوں فتنے اسی نو کے زبان سے اٹھے، سینکڑوں فتنے اسی نو کے زبان سے اٹھے، ہے پراسرار بہت آپ کا انداز فرار، ہے پراسرار بہت آپ کا انداز فرار، ہم جہاں بیٹھ گئے آپ وہاں سے اٹھے، ہم جہاں بیٹھ گئے آپ وہاں سے اٹھے۔ شاید کرتا ہوں۔ ظلمت تلخی دوران سے نکل سکتا ہے، عزم کامل سے تو قسمت کو بدل سکتا ہے، ایک مصیبت ہے بد اخلاق پڑوسی اے دوست، ایک مصیبت ہے بد اخلاق پڑوسی اے دوست، ایک مصیبت ہے بد اخلاق پڑوسی اے دوست، گھر بدل دے تو اگر گھر کو بدل سکتا ہے، گھر بدل دے تو اگر گھر کو بدل سکتا ہے، اے میری شیریں بیانی سے بہلنے والو، اے میری شیریں بیانی سے بہلنے والو، تلخ جملہ بھی میرے منہ سے نکل سکتا ہے۔ یہ تھے ہمارے مہمان بزرگ شاعر جناب محمد حسین فطرت۔ حضرات ہمارے 3 شعراء جناب عبید اللہ علیم، جناب زبیر رضوی اور جناب احمد عرفان صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب زبیر رضوی، جناب عبید اللہ علیم اور جناب احمد عرفان۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا، دبئی میں کل جو مشاعرہ تھا وہ عربی اردو مشاعرہ تھا، اس میں عرب امارات کے عربی شاعر ڈاکٹر ایوب صاحب اور بحرین سے تشریف لائے ہوئے عربی شاعر جناب عبد الرحمن رفیہ، دونوں نے وہاں کلام پڑھا عربی کا، اس کا عربی ترجمہ سامعین کو سنایا گیا جو کہ بہت مقبول رہا۔ آج بھی وہ حضرات غالباً یہاں تشریف نہیں لائے اور منتظمین نے یہی فیصلہ کیا کہ چونکہ وہ تشریف نہیں لا سکے تو اس لیے خالصتاً آج یہ اردو ہی کا مشاعرہ رہے گا۔ آپ نے ہمارے بزرگ شاعر جناب محمد حسین فطرت کو سنا۔ اب میں ایک اور شاعر جو بہت اچھے شعر کہتے ہیں، بامبے سے تشریف لائے ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، جناب شبیر حسین پیام سعیدی۔ تشریف لائیے جناب۔
اچھا کچھ قطعات پیش کروں گا. قطع اپنا تعارف کرتے ہوئے قطع پیش کروں گا. نہ ترنم ہے، نہ ترنم، نہ اداکاری، نہ لفاظی ہے. نہ ترنم، نہ اداکاری، نہ لفاظی ہے. میرے جذبات کے عکاس ہیں میرے اشعار. نہ ترنم، نہ اداکاری، نہ لفاظی ہے. میرے جذبات کے عکاس ہیں میرے اشعار. شکر اللہ کا دامن میں میرے بھیک نہیں. شکر اللہ کا دامن میں میرے بھیک نہیں. چاہے جیسے ہیں میرے پاس ہیں میرے اشعار. چاہے جیسے ہیں میرے پاس ہیں میرے اشعار. ایک قطع اور پیش کروں گا. یوں تو رہتا ہوں چپ، یوں تو رہتا ہوں چپ، اگر بولوں جانے کیا کیا میں بول دیتا ہوں. یوں تو رہتا ہوں چپ، اگر بولوں جانے کیا کیا میں بول دیتا ہوں. پردے اٹھتے ہیں کتنے چہروں سے، پردے اٹھتے ہیں کتنے چہروں سے، بھید کتنوں کا کھول دیتا ہوں. پردے اٹھتے ہیں کتنے چہروں سے، بھید کتنوں کا کھول دیتا ہوں. غزل کے دو چار شعر پیش کروں گا. میں تجھے مطلب پیش کروں گا. میں تجھے بھول نہ پاؤں گا بھلانے والے. میں تجھے بھول نہ پاؤں گا بھلانے والے. یوں ہی دیتے ہیں تسلی یہ زمانے والے. یوں ہی دیتے ہیں تسلی یہ زمانے والے. کہیں تجھ کو بھی نہ تڑپا دے تڑپنا میرا. کہیں تجھ کو بھی نہ تڑپا دے تڑپنا میرا. مجھ کو بھولے ہوئے غم یاد دلانے والے. مجھ کو بھولے ہوئے غم یاد دلانے والے. خاص طور سے شعر پیش کروں گا. ہر طرف صورتیں پتھر کی نظر آتی ہیں. ہر طرف صورتیں پتھر کی نظر آتی ہیں. کیا ہوئے شیشہ بدن آئینہ خانے والے. کیا ہوئے شیشہ بدن آئینہ خانے والے. شعر پیش کروں گا. بے لباسی سے بھلا شاخ پہ کیا گزرے گی. بے لباسی سے بھلا شاخ پہ کیا گزرے گی. یہ نہیں سوچتے پھل توڑ کے جانے والے. یہ نہیں سوچتے پھل توڑ کے جانے والے. یہ نہیں سوچتے پھل توڑ کے جانے والے. مقطع پیش کروں گا. یاد بن بن کے چلے آتے ہیں دل میں اے پیام. یاد بن بن کے چلے آتے ہیں دل میں اے پیام. مت کہو لوٹ کے آتے نہیں جانے والے. یہ تھے ہمارے بامبے سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر جناب شبیر حسین پیام سعیدی. حضرات بار بار پھر مجھے اسی بات کا خیال آ رہا ہے کہ تمام شعراء بہت اچھے ہیں، ترتیب دینا بہت مشکل ہے. مجھے اس بات پر ایک بات یاد آئی. ایک انڈو پاک مشاعرہ ہو رہا تھا تو وہاں یہی مسئلہ پیدا ہو گیا تقدیم و تاخیر کا. منتظمین سوچنے لگے، اس میں کچھ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. ایک دیہاتی اٹھا، وہ کہنے لگا اس کا حل یہ ہے کہ ایک اتے کا چھوڑو ایک اتے کا چھوڑو، یعنی ایک ادھر کا چھوڑو ایک ادھر کا چھوڑو. میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں ایک صاحب وہ بلاؤں ایک وہ بلاؤں. بہرحال میں دوبارہ پھر معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کی حق تلفی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے جن کا کلام سنا ان کا نام نامی اسم گرامی ہے جناب شبیر حسین پیام سعیدی. حضرات ہماری محفل میں جناب منصور جاوید صاحب تشریف لا چکے ہیں. جیسے آپ نے پہلے سنا تھا کہ آج یہاں غزل کے بہت بڑے شاعر
جناب احمد فراز کی کتاب کی تقریب رونمائی بھی ہے۔ میں ڈاکٹر اظہر زیدی کی اجازت سے جناب منصور جاوید صاحب کو اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی فوراً اچھا میں اب شروع کروں۔ اچھا میں جس نوجوان شاعر کو اب دعوت دے رہا ہوں، ایک شعر سن لیجئے۔ مجھ کو ازل میں حسن سماعت عطا ہوا، وہ لوگ بیٹھ جائیں ذرا جی، کچھ اور ہوگا، لوگ بیٹھ جائیں۔ حضرات تشریف رکھیے تاکہ مشاعرہ جاری ہو سکے، اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ میں جس شاعر محترم کو دعوت دے رہا ہوں ان کے لیے ایک شعر کہا تھا، مجھ کو ازل میں حسن سماعت عطا ہوا، کوئل کا کوکنا بڑا اچھا لگے مجھے۔ یہ نوجوان شاعر ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اپنے کلام سے، اپنے ترنم سے مشاعرے لوٹتا رہا، بقول مجتبیٰ حسین کے کہ فلاں شاعر مشاعرے لوٹتا رہا اور پولیس تماشا دیکھتی رہی۔ یہ بھی مشاعرے لوٹنے میں ان کو ایک فن حاصل ہے، کمال حاصل ہے۔ نوجوان شاعر ہیں، بہت اچھے شعر کہتے ہیں، خوش شکل ہیں، خوش فکر ہیں، خوش گلو ہیں۔ ان کا اسم گرامی ہے جناب طارق سبزواری۔ محفل کا ذائقہ بدلنے کے لیے اور اس میں ذرا ایک جان پیدا کرنے کے لیے میں نے اسی لیے اس ترتیب سے ہٹ کر اس خوبصورت نوجوان شاعر کو دعوت دی ہے۔ آپ انہیں خاموشی سے سنیے اور سر دھنیے۔ آ رہے ہیں نا؟ آ رہے ہیں جی، وہ شاعر ابھی تشریف لا رہے ہیں، ان کا اسم گرامی ہے طارق سبزواری، کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ یہاں دبئی کے کراچی میں تشریف لاتے رہے، آپ نے ان کا کلام سنا اور آپ محظوظ ہوئے۔ آج پھر انشاءاللہ وہ یہ مشاعرہ لوٹیں گے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب طارق سبزواری۔ حضرات میں ایک بات پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مشاعرہ جو عربی اردو مشاعرے کے نام سے دبئی میں بڑی کامیابی سے منعقد ہوا، آج بھی عربی شعراء کو یہاں تشریف لانا تھا، وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے۔ حضرات آپ بیٹھ جائیے، اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے تاکہ خاموشی سے۔ اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی۔ اچھا پھر آپ ذرا تیار ہو جائیے۔ جس شاعر کو میں دعوت دے رہا ہوں ان کے لیے قطعہ کہا تھا، نہیں، غموں کا کر دیا مسمار قلعہ، ظرافت کی یہ لنکا کا ہے بھیدی، ہنسی کیا قہقہوں کی فیکٹری ہے، اسے کہتے ہیں اطہر شاہ جیدی۔ حضرات آپ ان کو میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ آپ نے طنز و مزاح کے حوالے سے ان کی شہرت سنی ہوگی۔
मगर जब आप इनका संजीदा कलाम सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जितना अच्छा ये मिजाह लिखते हैं उतना ही अच्छा संजीदा भी कहते हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना संजीदा कलाम भी और मिजाहिया कलाम भी हमें इनायत फरमाएं। जनाब अतहर शाह खान जेदी। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब। क्या हुक्म फरमाते हैं आप, मैं क्या पढ़ूं? बेहतर। मैं पहले एक संजीदा सुन लें इजाज़त साहब, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। एक गजल पेशी खिदमत है। कोई जो चाहे कि आशोबे आगही देखे, कोई जो चाहे कि आशोबे आगही देखे, कली के खिलने से पहले, कली के खिलने से पहले की बेकली देखे। वाह वाह। कोई जो चाहे कि आशोबे आगही देखे, कली के खिलने से पहले की बेकली देखे। शुक्रिया। अर्ज़ है, किसी नजर में नहीं मेरे पांव की जंजीर, किसी नजर में नहीं मेरे पांव की जंजीर, जिसे भी देखो उसी की बहादुरी देखे। वाह। किसी नजर में नहीं मेरे पांव की जंजीर, जिसे भी देखो उसी की बहादुरी देखे। और अर्ज़ है, वो एक दरीचे में क्या था ख्याल की सूरत, वाह। वो एक दरीचे में क्या था ख्याल की सूरत, गुलाब चेहरे तो मैंने गली गली देखे। वो एक दरीचे में क्या था ख्याल की सूरत, गुलाब चेहरे तो मैंने गली गली देखे। और अर्ज़ है, कभी ये वक्त भी बहरूपिये पे आता है, कभी ये वक्त भी बहरूपिये पे आता है, बना के अपना तमाशा वो आप ही देखे। वाह 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 वाह। कभी ये वक्त भी बहरूपिये पे आता है, बना के अपना तमाशा वो आप ही देखे। और अर्ज़ है, वो एक डूबते बच्चे की आंख का आंसू, वो एक डूबते बच्चे की आंख का आंसू, जरा सी बूंद समंदर की तशनगी देखे। वाह 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 वाह। वो एक डूबते बच्चे की आंख का आंसू, वो एक डूबते बच्चे की आंख का आंसू, जरा सी बूंद समंदर की तशनगी देखे। और अर्ज़ है, बस एक शौक में उसने बुझाए घर के चिराग, बस एक शौक में उसने बुझाए घर के चिराग, कि अपनी मुट्ठी में जुगनू की रोशनी देखे। बस एक शौक में उसने बुझाए घर के चिराग, कि अपनी मुट्ठी में जुगनू की रोशनी देखे। और अच्छे जी, फिर पढ़िए। वाह 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 वाह। बस एक शौक में उसने बुझाए घर के चिराग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कि अपनी मुट्ठी में जुगनू की रोशनी देखे। वाह वाह। कि अपनी मुट्ठी में जुगनू की रोशनी देखे। और अर्ज़ है, चलो हम अपने ही दामा की धज्जियों पे हंसें। अच्छा है। चलो हम अपने ही दामा की धज्जियों पे हंसें, जमाना बीत गया है कोई खुशी देखे। वाह 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 वाह। चलो हम अपने ही दामा की धज्जियों पे हंसें, वाह। चलो हम अपने ही दामा की धज्जियों पे हंसें। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं? शुक्रिया। थोड़ी तवज्जो।
عرض کیا ہے چلو ہم اپنے ہی داماں کی دھجیوں پہ ہنسیں، زمانہ بیت گیا ہے کوئی خوشی دیکھے۔ اور مقطع عرض کیا ہے میں ایک چٹان ہوں دنیا کے سامنے اتھر، میں ایک چٹان ہوں دنیا کے سامنے اتھر، اور آئینہ ہے کہ میری شکستگی دیکھے۔ میں ایک چٹان ہوں، میں ایک چٹان ہوں دنیا کے سامنے اتھر، اور آئینہ ہے کہ میری شکستگی دیکھے۔ کوئی جو چاہے کہ آشوب آگہی دیکھے، کلی کے کھلنے سے پہلے کی بے کلی دیکھے۔ بہت شکریہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں جی صاحب ہے گا اچھا صاحب میں ایک دو قطعات مزاح میں آپ کے سامنے، جن کو ہمارے ضیاء صاحب نمکین قطعات کہتے ہیں، ایک دو میں پیش کرتا ہوں۔ عرض ہے رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، اس دعا میں عجب اثر آیا۔ رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، اس دعا میں عجب اثر آیا۔ میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی، ہاتھ میں موتیا اتر آیا۔ رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، اس دعا میں عجب اثر آیا۔ میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھ میں موتیا اتر آیا۔ اور عرض ہے خاک رہتا میں شفا خانے میں، میرا آپریشن ہوا تھا پچھلے سال، اس وقت یہ کہا تھا خاک رہتا میں شفا خانے میں اور کس کے لیے، خاک رہتا میں شفا خانے میں اور کس کے لیے، جو بھی امیدیں تھیں وہ سب طاق نسیاں ہو گئیں۔ نرس ایسی تھی کہ جس کو دیکھ کر جیدی کہے خاک میں یہ صورتیں ہوں گی جو پناہ ہو گئی۔ اچھا ہے شکریہ شکریہ۔ خاک رہتا میں شفا خانے میں اور کس کے لیے، جو بھی امیدیں تھیں وہ سب طاق نسیاں ہو گئیں۔ نرس ایسی تھی کہ جس کو دیکھ کر جیدی کہے خاک میں یہ صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئیں۔ اور صاحب ایک قطع اور پیش خدمت ہے۔ صاحب زادے کرتے کیا ہیں لڑکی والوں نے پوچھا، صاحب زادے کرتے کیا ہیں لڑکی والوں نے پوچھا، جب دیکھو فارغ پھرتے ہیں یا پیتے تمباکو ہیں۔ صاحب زادے کرتے کیا ہیں لڑکی والوں نے پوچھا، جب دیکھو فارغ پھرتے ہیں یا پیتے تمباکو ہیں۔ لڑکے کی اماں یہ بولی کام کرے اس کی جوتی، دو بھائی بھتا لیتے ہیں ابا خیر سے ڈاکو ہیں۔ شکریہ شکریہ۔ عرض کرتا ہوں صاحب زادے کرتے کیا ہیں لڑکی والوں نے پوچھا، جب دیکھو فارغ پھرتے ہیں یا پیتے تمباکو ہیں۔ لڑکے کی اماں یہ بولی کام کرے اس کی جوتی، دو بھائی بھتا لیتے ہیں ابا خیر سے ڈاکو ہیں۔ اور صاحب میں ایک چھوٹی سی غزل مختصر سی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ آپ پسند کریں گے، مختصر بہر ہے۔ اسے جو ہم سے لگاؤ ہے گا، اسے جو ہم سے لگاؤ ہے گا، رقیب کو اس پہ تاؤ ہے گا۔ اسے جو ہم سے لگاؤ ہے گا، رقیب کو اس پہ تاؤ ہے گا۔ وہ لسی پینے کو آ رہے ہیں، وہ لسی پینے کو آ رہے ہیں، دہی یہاں آدھ پاؤ ہے گا۔ وہ لسی پینے کو آ رہے ہیں، دہی یہاں آدھ پاؤ ہے گا۔ اور عرض ہے گلی میں تنہا بلا رہا ہے،
گلی میں تنہا بلا رہا ہے، یہ اس کے ابا کا داؤ ہے گا۔ گلی میں تنہا بلا رہا ہے، یہ اس کے ابا کا داؤ ہے گا۔ اور عرض ہے گرانی کوٹھے چڑھی ہوئی ہے، گرانی کوٹھے چڑھی ہوئی ہے، نرت ہے کوئی نہ بھاؤ ہے گا۔ گرانی کوٹھے چڑھی ہوئی ہے، نرت ہے کوئی نہ بھاؤ ہے گا۔ اور عرض ہے وہ دن گئے کہ جواں تھا آتش، وہ دن گئے کہ جواں تھا آتش، بجھا ہوا اب الاؤ ہے گا، بجھا ہوا اب الاؤ ہے گا۔ اور عرض ہے ناپ چلو گے تو کب چلو گے، ناپ چلو گے تو کب چلو گے، ہمارا بھی چل چلاؤ ہے گا۔ ناپ چلو گے تو کب چلو گے، ہمارا بھی چل چلاؤ ہے گا۔ اور آخری شعر ہے ہمیں کہیں کا نہ اس نے رکھا، ہمیں کہیں کا نہ اس نے رکھا، تو اس میں بھی رکھ رکھاؤ ہے گا۔ اچھا ہے، ہمیں کہیں کا نہ اس نے رکھا، تو اس میں بھی رکھ رکھاؤ ہے گا۔ اور مقترض ہے غریب جیدی کی فاتحہ پر، غریب جیدی کی فاتحہ پر بغیر بوٹی پلاؤ ہے گا۔ غریب جیدی کی فاتحہ پر بغیر بوٹی پلاؤ ہے گا، اسے جو ہم سے لگاؤ ہے گا، رقیب کو اس پہ تاؤ ہے گا۔ شکریہ۔ دوسرے پتا فطرت کے لیے ایک پنجابی قطعہ مجھے یاد آ گیا۔ تیرا ملبہ نہیں سی میں چک سکدا، تیرا ملبہ نہیں سی میں چک سکدا، میں تے رہ جاندا کنگال ہویا۔ تیرا ملبہ نہیں سی میں چک سکدا، میں تے رہ جاندا کنگال ہویا، میں تے رہ جاندا کنگال ہویا۔ خیر منگا میں تیریاں پراواں دی، خیر منگا میں تیریاں پراواں دی، تیرا ویاہ میرے ویری دے نال ہویا۔ اور میں چند قطعات پیش خدمت کرتا ہوں۔ کاغذ رہ گیا وہاں شاید، بہت شکریہ۔ جی صاحب یہ چند قطعات پیش کرتا ہوں۔ فیل پا جیسا مرض اللہ بچائے، فیل پا ایلیفینٹائٹس جس میں پاؤں سوج جاتے ہیں، فیل پا جیسا مرض اللہ بچائے، کتنے اس پہ ہول طاری ہو گئے۔ فیل پا جیسا مرض اللہ بچائے، کتنے اس پہ ہول طاری ہو گئے، وہ بیچاری چلنے پھرنے سے گئی، بیٹھے بیٹھے پاؤں بھاری ہو گئے۔ فیل پا جیسا مرض اللہ بچائے، کتنے اس پہ ہول طاری ہو گئے، وہ بیچاری چلنے پھرنے سے گئی، بیٹھے بیٹھے پاؤں بھاری ہو گئے۔ اچھا ایک قطعہ اور ہے۔ کیا بھلے لوگ تھے وہ اگلے زمانے کے فقیر، کیا بھلے لوگ تھے وہ اگلے زمانے کے فقیر، مل گیا آٹا تو خوش ہو کے بغل میں دابا۔ کیا بھلے لوگ تھے وہ اگلے زمانے کے فقیر، مل گیا آٹا تو خوش ہو کے بغل میں دابا۔ اب یہ عالم ہے کہ آج ایک بھکاری نے کہا 10 روپے دے نہ دے برگر ہی کھلا دے بابا۔ اب یہ عالم ہے کہ آج ایک بھکاری نے کہا 10 روپے دے نہ دے برگر ہی کھلا دے بابا۔ اور داخلہ اس نے کالج میں کیا لے لیا،
داخلہ اس نے کالج میں کیا لے لیا، لڑکیوں میں بڑا معتبر ہو گیا۔ داخلہ اس نے کالج میں کیا لے لیا، لڑکیوں میں بڑا معتبر ہو گیا۔ کھڑکیوں سے نظر اس کی ہٹتی نہیں، میرا بیٹا تو بالغ نظر ہو گیا۔ کھڑکیوں سے نظر اس کی ہٹتی نہیں، میرا بیٹا تو بالغ نظر ہو گیا۔ اور آخری قطعہ پیش کرتا ہوں، اس میں ذرا دکھ دیکھیے گا شاعر کا۔ ہم چھوڑ کے گھر اپنا آباد کریں صحرا، ہم چھوڑ کے گھر اپنا آباد کریں صحرا، جائیں تو کہاں جیدی ایسی ہے پریشانی۔ ہم چھوڑ کے گھر اپنا آباد کریں صحرا، جائیں تو کہاں جیدی ایسی ہے پریشانی۔ بچوں کو سلا دیں تو ہمسایہ نہیں سوتا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی۔ بچوں کو سلا دیں تو ہمسایہ نہیں سوتا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب اطہر شاہ خان جیدی